अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नती मर्द और औरतें कैसी होंगी? जन्नती मर्दों और औरतों के जिस्म पर कौन कौन से बाल होंगे और जन्नती मर्दों और औरतों को अल्लाह तबारक व तआला किस कदर हुस्न अता करेगा और जन्नती मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला कितनी कुव्वत जिमा अता फरमाएगा और जन्नती मर्द और जन्नती औरतों का कद कितना होगा और इस दुनिया के अंदर हमारा दिमाग कितने फीसद काम कर रहा है और जन्नत के अंदर हमारा दिमाग कितने फीसद काम करेगा। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अहले जन्नत का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर यानी कि 60 ज़िरा होगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 ज़िरा लंबा था और 7 ज़िरा चौड़ा था। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 ज़िरा लंबा और 7 ज़िरा चौड़ा होगा। इंशाअल्लाह मर्द का भी और औरत का भी 1 ज़िरा तकरीबन 25.6 इंच का होता है। तो जन्नत में हमारा कद तकरीबन 128 फीट लंबा और तकरीबन 15 फीट चौड़ा होगा। और अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, उनके चेहरों पर दाढ़ी और मूंछ भी नहीं होगी, सिर्फ सर के बाल और भौहों के और पलकों के बाल होंगे और उनकी आंखें सुरमंगी होंगी। अहले जन्नत जन्नत में खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे और ना पेशाब करेंगे और ना ही पखाना करेंगे और ना नाक सिंकेंगे। एक डिगार आएगा और मुशक की तरह खुशबूदार पसीना आएगा और मर्द और औरत दोनों को खाना हजम हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जिमा भी करेंगे, लेकिन मर्द या औरत की मनी हरगिज नहीं निकलेगी, बल्कि मुशक की तरह खुशबूदार पसीना आएगा और इससे जनावत निकल जाएगी। जन्नत में एक मर्द को खाने पीने, जिमा और शहवत में 100 मर्दों जितनी ताकत अता की जाएगी। और जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और फिर मजीद कभी नहीं बढ़ेगी और ये 30 साल कमरी होंगे। अगर इन्हें सूरज के साल में तब्दील किया जाए तो ये 29 साल, 1 माह और 7 से 10 दिन की उम्र बनती है। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है। और एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई दौरान पैदाश मर जाए या बूढ़ा होकर मरे तो वो क़यामत के दिन 30 साल का उठाया जाएगा। फिर अगर वो अहले जन्नत में से होगा तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनावट पर होगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल पर होगा। और अगर वो अहले जहन्नम में से होगा तो इसका जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा जिस तरह से पहाड़ होता है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा, बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा, बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा, जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद नहीं
اور جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالی 80,000 نوکر اور 72 بیویاں عطا فرمائے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت سے دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو حور اور زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی ساتوں آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 128 فیٹ ہے تو اس کے بال بھی 128 فیٹ ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھے گی تو اس کے ایک قدم میں 1,00,000 نخرے اپنے شوہر کو دکھائے گی۔ اہل جنت گورے، سفید رنگ والے ہوں گے، گنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمنگی آنکھوں والے ہوں گے۔ ایک جنتی مرد ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جائے گا۔ جنت کی لڑکیاں جماع کے بعد بھی کنواری ہی رہیں گی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو حیض سے پاک فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو تو پیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ حیض سے پاک ہیں۔ اہل جنت مردوں اور عورتوں دونوں کو سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، اور سارے لباس ایک دوسرے کے پیچھے سے نظر آئیں گے، اور آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، لیکن میاں بیوی 70 جوڑوں میں سے ایک دوسرے کا پورا جسم ہر وقت دیکھ سکیں گے۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمارا دماغ صرف 4 سے 5% کام کرتا ہے اور باقی کا 95 یا 96% سویا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہمارا سارا دماغ کھل چکا ہوگا، یعنی اس وقت ہمارا دماغ پورے 100% کام کر رہا ہوگا۔ اور پھر جب ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، یعنی جنت میں ہمارا دماغ انتہائی تیز ہوگا۔ دنیا میں ہماری جسمانی طاقت کا صرف 1/3 حصہ جاگ رہا ہے، باقی کی جسمانی طاقت سوئی ہوئی ہے۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہماری جسمانی طاقت 100% کھل چکی ہوگی، اور ہماری جسمانی طاقت کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہر جنتی مرد کو دنیاوی 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائے گا، جنسی لحاظ سے بھی اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ عام جنت والوں کے لیے جمعہ کی جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جنت الفردوس والے روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عام اجازت دے گا کہ وہ جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا کہ جس کے اندر ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ اجازت دے گا کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہو تو اس دروازے کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لو۔ ناظرین محترم، جس جنت کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کے نہریں ہیں جس پانی کے رنگ و بو اور مزے میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ کا ذائقہ ذرا نہ بدلا ہوگا، اور ایسی شراب کے نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مزیدار ہوں گی، اور ایسے شہد کے نہریں ہیں جو بالکل خالص اور صاف و شفاف ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بے شک جنت میں دریا ہے پانی کا، اور ایک دریا شہد کا، اور ایک دریا دودھ کا، اور ایک دریا شراب کا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے نہریں پھوٹیں گی اور دوسرے مقامات کی طرف نکلیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہوگا۔
پیارے دوستو ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت